السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات چل رہے ہیں سینٹ کے، اس میں کافی سارے معاملات تحریک انصاف کے گڑبڑ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ہم بات کریں گے بلوچستان کی۔ کوئٹہ میں جو لڑکے اور لڑکی کو قتل کیا گیا تھا، اس حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور جو مرکزی ملزمان ہیں، جرگے کے سردار جو ہیں ان کو، اور قتل کرنے والے جو لڑکی پر گولی چلانے والے ملزمان ہیں بشمول ان کے بھائی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن جو ٹریٹمنٹ سردار کے ساتھ پولیس کی ہے اس پر بات ہوگی۔ قبر کشائی کے احکامات ہیں، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے نوٹسز ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں، تو اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بلوچستان سے ایک اور خبر آ رہی ہے، جبری مشقت لیے جانے کی، باندی بنا کر نجی جیل میں قید کر کے سندھ کی ہندو برادری کو، فیملیز کو ایک بلوچ سردار نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ موسیٰ مانیکا صاحبہ کا معاملہ بھی ہے، ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن پہلے جو یہ واقعہ ہوا تھا کوئٹہ کے علاقے، قریبی علاقے میں، اور وہاں اس ویڈیو نے پورے کے پورے ملک بلکہ ہر طرف اس نے تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ کئی لوگ ویڈیو دیکھ کر افسردہ ہوئے، کئی لوگ رونے لگے، بات تک بہت سو سے نہیں ہوئی کہ یہ اس طرح کے ظلم بھی ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی مرضی کی شادی کرتے ہیں اور ان کے اوپر الزام ہوتا ہے، ان کو کاروکاری یا سیاکاری کے الزام میں جرگہ جو ہے ان کو مار دیتا ہے، قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیتا ہے، اور لڑکی اپنے مقتل میں اپنے پاؤں پر چل کے جاتی ہے اور بہادری سے خود کو پیش کر دیتی ہے ان کے سامنے اور مار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو ایسے پتہ نہیں کتنے خون ہو رہے ہوں گے، کتنے قتل ہو رہے ہوں گے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، قبائلی علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پہ جنگ میں یونیورسٹی سے جانے والی بچی، اسٹوڈنٹ جو تھی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی، اس کو گاڑی سے اتار کے قتل کر دیا گیا، اس کی لاش برآمد ہوئی ہے سڑک کے اوپر۔ تو روزانہ ہوا کی بیٹیاں جو ہیں اسی طرح نوچی جاتی ہیں، ماری جاتی ہیں، اور مرد سمجھتا ہے کہ یہ اجارہ ہے ان کا، بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جب چاہے ذبح کر دیں، جب چاہے کسی کے ساتھ باندھ کر توڑ دیں، رخصت کر دیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتی عورتیں۔ تو بہرحال کبھی کبھی سماج اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سرداری نظام جو ہے نا لڑکھڑانے لگتا ہے۔ میں نے آج وہ ویژول دیکھے ہیں، وہ سردار جو ہے جس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا، وہ جس طرح ابھی تک اترا کر جا رہا تھا، اور جس طرح پولیس نے لاڈلے کے طور پر اس کو وہ لے کر جا رہی ہے، ورنہ اسی طرح کے ملزم کو تو کالا کپڑا چڑھا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے نا، ان کو باعزت طریقے سے لے کر جایا جا رہا تھا۔ وہ جو ساتکزی قبیلے کے سردار ہیں، شیرباز نام ان کا ہے، تو ان کو جس طرح ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس پر سرفراز بگٹی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے۔ سردار شیرباز خان، اتنے بڑے خان جی، نام اتنا بڑا اور کمظرف اور غیرت ٹکے کی نہیں، اور وہاں پر کہہ رہے تھے انشاءاللہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا، سب بتا دیں گے۔ تو جو رپورٹ آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا، رات وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی 11 ملزمان گرفتار ہوں گے۔ اب جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی ایک پریس کانفرنس بھی سامنے آئی، ان کا موقف سامنے آیا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خاتون جو ماری گئی ہیں، قتل کی گئی ہیں جرگے کے فیصلے کے تحت، اور وہ جو نوجوان یا وہ جو مرد مارا گیا ہے، ان دونوں نے آپس میں شادی نہیں کی تھی، ان کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا۔ خاتون 5 بچوں کی ماں تھی، اور اس کے بھی کوئی 2 4 5 بچے تھے، وہ لڑکا جو ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح شادی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن فردر وہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشنز جاری ہیں، اور ادھر پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کوئی 20 لوگ گرفتار بھی کر لیے ہیں، اور واقعہ کس طرح ہے وہ ایف آئی آر میں پولیس تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ ریاست کی مدعیت میں درج کی گئی ہے، اور جس کے مطابق جو 302 اور دہشت گردی کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں۔ ایس ایچ او نوید اختر ہنا اوڑک تھانے کے جو ہیں ایس ایچ او، ان کی مدعیت میں اور ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ پولیس نفری کے ہمراہ جائے وقوع سنجیدی ڈیگاری مارگٹ پہنچا۔ معلومات کرنے پر علم ہوا کہ واقعہ عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل کا ہے۔ واقعے میں بانو بی بی اور احسان اللہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پہلے نام چل رہے تھے شیتل اور زرق، لیکن اب اصل نام سامنے آ گئے ہیں۔
اور تمام افراد مرد اور خاتون کو قتل کرنے سے قبل سردار شیرباز ساتکزئی کے پاس لے کر گئے اور واقعے کے دوران ویڈیو بنائی گئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپلوڈ کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ فائرنگ کرنے والوں میں شاہ وزیر، جلال، ٹکری منیر، بختیار، ملک امیر، عجب خان شامل ہیں۔ سردار شیرباز نے فیصلہ سنایا، خاتون اور مرد کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں، حالانکہ کاروکاری خود تھے سارے کچھ جنہوں نے فیصلہ کیا نا، سیاہ کرتوت ان کے ہیں اور الزام جنہوں نے نکاح کیا ان کے اوپر ہے، کاروکاری کے مرتکب ہوئے، انہیں قتل کر دیا جائے، ایف آئی آر میں کہا گیا ہے۔ معاملے میں جان محمد، بشیر احمد اور دیگر 15 نامعلوم افراد بھی شامل ہیں۔ فیصلے کے بعد مرد اور خاتون کو گاڑیوں میں لے کر سنجیدی ڈیگاری مارگٹ لا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور پولیس ذرائع نے کہا کہ جی خاتون اور مرد کی قبروں کے لیے قبر کشائی کے لیے ٹیم ڈیگارا روانی ہو گئی، ابھی تک وہاں پر ہو چکی ہوئی قبر کشائی، کیونکہ یہ وہاں کی جو عدالت ہے مقامی، اس کے احکامات کے مطابق میجسٹریٹ کے سامنے، جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے قبر کشائی کا کہا گیا تھا۔ اب اس میں میں قبر کشائی والے معاملے پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے جو پولیس کا کہنا ہے کہ جی کارروائی کرتے ہوئے 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں مرکزی ملزم بشیر احمد اور ساتکزئی قبیلے کے سردار شیرباز ساتکزئی، ان کے 4 بھائی اور 2 محافظ بھی شامل ہیں، اور اپنا جو فائرنگ کرنے والا جلال نامی شخص جو خاتون کا بھائی تھا، وہ آپ نے دیکھا نا پسٹل کے ساتھ جو فائر کر رہا ہے، ویڈیو میں دیکھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، جلال اور بشیر ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ پولیس کی جو ہے وہ رپورٹ ہے کہ جی ان کو 20 افراد گرفتار ہو گئے، جس میں ساتکزئی قبیلے کا سردار جو ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو جو عدالت میں پیش کرنے کی ہے، اس میں اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ غصے کے ساتھ، بڑا ہاتھ سینے میں کہتے ہیں ہاتھ لوڈے، بڑا اتراتے ہوئے سینہ تان کر وہ آگے جا رہے تھے پولیس کی کسٹڈی میں، اور پولیس والے بھی ایسے لے کر جا رہے تھے جیسے کوئی مہمان ہو ان کا، اور دوسرے ہاتھ میں لگ رہا تھا کہ انہوں نے رسماً ایک ایسی ہتھکڑی لگا رکھی تھی جو ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر بھی کپڑا شپڑا باندھ رکھا ہوا تھا تاکہ سردار کی توہین نہ ہو۔ تو یہ ذرا سرفراز بگٹی صاحب کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ پولیس اس طرح ٹریٹ کیوں کر رہی ہے قاتل کے ساتھ۔ اور دوسری چیز جو قبر کشائی کی بات ہے، تو یہ جو قبائلی سسٹم ہے سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، یہ جنوبی پنجاب میں بھی اس طرح کا سسٹم ہے، سسٹم تو نہیں ہے، یہ جو سماجی برائی اس کو کہتے ہیں، سوشل ایول ہوتا ہے یہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو کاروکاری کا الزام دیا جائے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، گڑھا کھودا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اس میں گاڑ دیا جاتا ہے، دفن بھی نہیں کیا جاتا، گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں ان کی قبر تھی، گڑھا تھا، کیا تھا، تو وہ تو اب تک ڈیٹیل سامنے آ چکی ہوگی، اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جب تک آپ میرا ولاگ سن رہے ہوں گے تب تک کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی۔ دوسری چیز جو ہے، سرکار نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر ضرور درج کی ہے ریاست نے، لیکن یہ موقع پر موجود یا گولی چلانے والے کو ملزم ڈکلیئر کر کے باقیوں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ وکلا کھڑے ہوں گے عدالتوں میں، کہیں گے جناب کون ثابت کرے گا، کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جرگے کا فیصلہ تھا؟ جب تک جرگہ پورا کا پورا، اس میں 20 لوگ بیٹھے تھے، 40 لوگ بیٹھے تھے، 200 لوگ بیٹھے تھے، پورا قبیلہ بیٹھا تھا، جب تک اس پورے کے پورے جرگے کو 302 میں ٹرائل نہیں کیا جائے گا، ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، تب تک یہ جو فرسودہ جاہلانہ روایات ہیں یہ ختم نہیں ہوگی۔ بچانے کی کوشش کی جائے گی، ہدایت دینے کی کوشش کی جائے گی، صلح کرنے کی کوشش کی جائے گی، بہت کچھ کیا جائے گا، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، پولیس والوں کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا جو مدعی ہیں کہ بیٹا تو کدھر جائے گا، کوششیں کی جائے گی کہ پروسیکیوشن کو ڈرایا جائے، ججوں کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس مقدمے کو، اس معاملے کو ایک اپنا ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جائے، اور جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس نے گولی چلائی ہے، جو گاڑی چلا رہا تھا، جو وہاں موجود تھا، یہ نہیں۔ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر، اور آج کل تو جدید دور ہے، انویسٹیگیشن میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا کہ کون کون کب کب کہاں کہاں کدھر بیٹھا ہوا تھا۔ جب جرگہ ہو رہا تھا تو وہاں کون کون موجود تھے، کسی نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا، کسی نے بتایا کیوں نہیں، کسی نے مخبری کیوں نہیں کی پولیس کو کہ ہونے جا رہا ہے۔
تو لہٰذا یہ معاملے میں اگر سرفراز بگٹی صاحب جو باتیں کرتے ہیں بظاہر تو بڑی روشن خیال باتیں ہوتی ہیں ان کی، بظاہر لگتا ہے کہ فرسودہ سرداری نظام کے وہ خلاف ہیں، تو پھر اس کو مثال بنائیں، نشان عبرت بنائیں اس جرگے کو، ان تمام سرداروں کو، یا وہ جو لوگ ان کے بندوق بردار جو تھے، جتنے بھی وہ سردار تھے یا ان کے نوکر تھے، ان سب کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے۔ اچھا جی، اب ایک خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جی لیویز نے ایک جبری مشقت، یعنی نجی جیل ہوتی ہیں پراپر، یہ لوگوں کو بند کر دیا جائے تو کھلی جیل بھی ہوتی ہے، تو اس میں 2 بااثر زمینداروں کو گرفتار کر کے تو وہاں سے ہندو خاندان کے 9 افراد کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ سینیٹر دنیش کمار نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو یہ درخواست دی تھی کہ سانگھڑ سے تعلق رکھنے والے ہندو خاندان کے 9 افراد جو ہیں وہ وہاں پر تحصیل گریشہ کے علاقے خورا میں بندی بنائے گئے ہیں، ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کلات ڈویژن کے کمشنر کی نگرانی میں لیویز فورس نے فوری کارروائی کی چھاپے کے دوران مزدوروں کو جبری حالات میں کام کرتے ہوئے پایا گیا، اور کارروائی کے دوران 2 بااثر زمینداروں بابو اور داد محمد بلوچ کو جبری مشقت لینے اور لوگوں کو بندی بنانے کے الزام میں گرفتار کروایا گیا ہے۔ بازیاب ہونے والوں میں بچوں سمیت، خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو اب بلوچستان اپنا جھوٹے وعدوں پر بلوچستان بلایا گیا تھا، اب ان کو لیویز کے تھانے میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو سندھ واپس بھیجا جائے گا۔ سانگھڑ سے ان کا تعلق ہے، اور ہیومن رائٹس اور ہندو پنچایت اور سول سوسائٹی نے حکومت کی ایکشن پر ان کو سراہا ہے کہ اچھا ہوا یہ۔ اب یہ جو بیچارے معصوم ہمارے جو کھیت مزدور ہیں نا، زیادہ تر سندھ کے جو جنوبی علاقہ ہے سندھ کا، لاڑ جس کو کہتے ہیں، زیادہ تر وہاں پر سانگھڑ ہو گیا، ٹھٹا، بدین، عمرکوٹ، میر پور خاص، یہاں پر سجاول، ٹنڈو محمد خان، شہزاد پور، ان علاقوں میں یہ لوگ بیچارے، جن کو ہم تو نہیں سمجھتے کہ نیچی ذات والے ہیں، لیکن ہندو جو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوت اچھوت میں جو ماننے والے ہیں، چھوت اچھوت میں جو یقین رکھتے ہیں نا، اب اس میں دوسری خبر پر بھی آتا ہوں، چھوت اچھوت تو کسی نہ کسی شکل میں رہتی ہے نا ہمارے پاس، تو وہ ان کو سمجھا جاتا ہے بیچاروں کو، تو ان کو خرید کر بیچا بھی جاتا ہے۔ یعنی ایک زمیندار کے پاس وہ کام کر رہے ہیں، وہ کسی اور زمیندار کو بیچ دیں گے، جی ان کے اوپر ہمارا اتنا قرضہ، تم قرضہ دے دو، ان کو لے جاؤ۔ یہ بھی ہوتا رہا۔ اور جب میں حیدرآباد میں جرنلزم کرتا تھا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا پراپر ایک سیل ہوتا تھا اس پر، اور پھر اسی طرح جو جبری مشقت کروانے والوں کو بازیاب کروایا جاتا تھا، ان کے پھر پورے کے پورے گاؤں بعد میں آباد کیے گئے۔ ریسنٹلی میں جو اپنا یہ پیپلز ہاؤسنگ اپنا فاؤنڈیشن کے تحت جو میں اس میں کر کے آیا تھا، فلڈ افیکٹیز کا، اس میں نے ایک پورا کا پورا گاؤں ہمت آباد جو تھا وہ جبری مشقت یا نجی جیلوں سے رہا کروائے گئے، وہ ہندوؤں کا وہ گاؤں تھا۔ تو اس طرح کے بیچارے آ جاتے ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا کام کیا ہے سرفراز بگٹی نے۔ ویسے کل سے دونوں کام انہوں نے اچھے کیے، کسی سردار کو ہتھکڑی لگوانا، گرفتار کروانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن اب منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے وہ جو معاملہ ہے نا کوئٹہ میں لڑکے اور لڑکی کے قتل کا۔ اچھا جی، اب آخری چیز جو ہے وہ ہے موسیٰ مانیکا، جو بشریٰ بی بی کے صاحبزادے، اور ظاہر ہے ان کے والد کا نام خاور مانیکا ہے، لیکن کیونکہ بڑا نام بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہے، اعتراض کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کو بشریٰ بی بی کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں کا رشتہ تو جاتا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو کسی دوسرے اس حوالے سے حوالہ تو نہیں دے رہے، بھائی وہ بیٹے ہیں بشریٰ بی بی کے، اور بشریٰ بی بی ان کو اون کرتی ہیں نہیں کرتی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال خاور مانیکا اور بشریٰ بی بی کے صاحبزادے، انہوں نے اپنے ملازم کو گولی مار دی تھی۔ غصہ وہی دیکھو نا، مطلب آپ بلوچستان سے لے کے آپ پاک پتن آ جائیں، جو تھوڑا سا جس کے اندر ہے نا، وہ جس کے پاس جس کی تھوڑی سی حیثیت ہے، تھوڑا سا رتبہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، زمین ہے، وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ملازم نے کام کرنے سے انکار کر دیا، پتہ نہیں کیا کہ اس کو گولی مار دی، تو وہ اس کو بہرحال اب 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے نا موسیٰ مانیکا کو جیل بھیج دیا ہے، اور خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو
عدالت جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو بھائی تربیت کریں نا اولاد کی، ان کو بتائیں کہ ہر انسان آپ کے گھر میں ملازمت کرتا ہے، آپ کے کھیتوں میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیت مزدور ہے یا مزارع ہے، آپ کی دکان پہ کام کرتا ہے، آپ کی فیکٹری میں ملازم ہے، وہ انسان ہے آپ کے برابر کا انسان، اس کو اتنے ہی رائٹس ہیں زندگی جینے کے اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی جینے کے جتنے آپ کو ہے۔ یہ تربیت کریں اپنے بچوں کی، تب جا کر ہم مطلب سرداری نظام صرف یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں یا کوئی جنوبی پنجاب میں یا سندھ کے کچھ علاقوں میں ہے، نہیں نہیں، یہ سوچ ہے جو لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی نے کیا کیا تھا جی، گائے آ گئی تھی اس کے فارم ہاؤس میں، پورے کے پورے ٹبر کو گرفتار کروا لیا تھا۔ کئی ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس، کئی ایسے واقعات۔ ہمیں تھوڑا سا انسان بننے کی ضرورت ہے، آدمی سے انسان بننے کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔